بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد زبیر احمد بھٹی اور آج ہم انٹرمیڈیٹ میں کے سلیبس فرسٹ ایئر میں سے ادبی اصطلاحات گرامر کا یہ پورشن ہے اور ادبی اصطلاحات آج کا ہمارا موضوع ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں ادبی اصطلاحات 3 استعمال کی جاتی ہیں، تلمیح ہے، تشبیہ ہے اور استعارہ۔ یہ 3 تلمیحات، تلمیح، تشبیہ اور استعارہ، یہ 3 ادبی اصطلاحات انٹرمیڈیٹ سال اول میں استعمال کی جاتی ہیں۔ 5 نمبر کا MCQs ان 3 الفاظ کے بنیادی تصور اور ان کی مثالیں اور ان کے استعمال سے 5 نمبر کا بورڈ میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ تلمیح۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی مطلب، لفظی معنی اشارہ کرنا۔ کس کی طرف؟ کسی مشہور واقعے، سانحے، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں، جس کی مثال کشتی نوح۔ یہ الفاظ بول کر اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو آج سے صدیوں قبل حضرت نوح علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی مخلوق تک پہنچائے، مگر سوائے چند لوگوں کی کوئی دائرہ اسلام و ایمان میں داخل نہ ہوا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور اس میں اپنے ماننے والوں اور تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا، اور باقی جو ہے وہ تندور سے ایک پانی کا چشمہ ابلتا ہے جو عذاب الہی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور مخلوقات جو زمین پر آباد ہوتی ہیں ان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ صرف وہ احباب جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب پانی خشک ہوتا ہے تو یہ کشتی جودی نامی پہاڑ کے قریب جا کر ٹھہرتی ہے۔ یہ لفظ جودی بھی تلمیح ہے جو اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کشتی نوح سے وہ کشتی مراد لی جاتی ہے جس میں نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو، اللہ کے ماننے والوں کو اور اس زمانے میں موجود جتنے احباب تھے ان کو جس کشتی میں سوار کیا، اس سے مراد کشتی نوح مراد لی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ نار نمرود اور آتش نمرود کے الفاظ اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب نمرود ایک بہت بڑی آگ، بہت بڑی چیخا میں ڈال رہا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن رہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتش نمرود یا نار نمرود کے الفاظ تلمیح کے لحاظ سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے ابن مریم، حضرت ابن مریم، مسیحا، مسیحائی، یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت، یہ معجزہ، یہ عنایت، یہ فضل عطا کیا تھا کہ وہ کوہڑی کے مرض پر ہاتھ لگاتے اس کو شفا نصیب ہو جاتی، برس کے مریض پر دم کرتے شفا ہو جاتی، وہ مٹی سے مٹھی بھر مٹی اٹھاتے اس پر پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ قرآن مجید میں ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس میں اس مٹھی بھر مٹی پر پھونک مارتا ہوں، وہ اذن الہی کے ساتھ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف ہے، حسن یوسف ہے، یہ اس تاریخی عظیم حسین و جمیل پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم حسن کی طرف اشارہ موجود ہے، جو کنان کے رہنے والے تھے اور پھر بھائیوں کی اس ستم ظریفی اور حالات کے بدلتے تقاضوں سے یہ مختلف مقامات پر بکتے ہوئے جب مصر میں پہنچتے ہیں، عزیز مصر ان کو اپنا بیٹا بنانے کی غرض سے
خرید کر گھر لاتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن و جمال کی تاب نہیں لاتی اور وہ ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ اس کو حسن یوسف کہتے ہیں۔ حسن یوسف کا عالم یہ تھا کہ مصر کی خواتین جب عزیز مصر کی خاتون زلیخا پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ تم ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہو، ان کے عشق میں فریفتہ ہو چکی ہو، تو آپ ان خواتین کی دعوت کرتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ وہ بے نقاب اپنے حسن و جمال کے جلوے بکھیرتے ہوئے ان خواتین کے سامنے نکلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی اس درخواست کو قبول فرماتے ہیں اور زلیخا ان تمام خواتین کو لا کر بٹھا دیتی ہے، ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیتی ہے، ان کے ہاتھ میں چھریاں موجود ہوتی ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے جب بے نقاب جلوہ حسن یوسفی موجود ہوتا ہے، ادھر حکم دیا جاتا ہے ان خواتین کو کہ اپنے پھل ان چھریوں سے کاٹ ڈالیے۔ وہ خواتین یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر خود وارفتہ ہو جاتی ہیں کہ پھل کٹ کر انگلیاں کٹ جاتی ہیں، مگر ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ آنکھیں لذت دیدار حسن یوسف میں مصروف عمل تھیں۔ اور انہی تلمیحات کو زلیخا اس خاتون کی طرف اشارہ ہے۔ اب چونکہ یہ ادبی اصطلاح ہے تو یہ حصہ نثر میں بھی ہوگی، حصہ نظم میں بھی ہوگی اور حصہ غزل میں بھی ہوگی۔ نثر کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو مکتوبات غالب کا دوسرا مکتوب ہے جو مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام ہے، اس میں غالب کہتے ہیں کہ 3 ماہ کشتی نوح میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ اسی طرح جب آپ حصہ نظم کی بات کرتے ہیں تو اقبال کی نظم خطاب بجوانان اسلام، اس کو دیکھیے، اس سے پہلے مستقبل کی جھلک میں بھی اور اس سے پہلے مستقبل کی جھلک میں بھی تلمیحات موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اور بھی نظمیں فرسٹ ایئر میں موجود ہیں جن میں تلمیحات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اقبال کے حوالے سے چونکہ اقبال اور غالب کی تلمیحات ان کے کلام میں بہت زیادہ ہے تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو الفاظ میں نے تحریر کیے ہیں یہ چونکہ وہاں زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میں ان کی اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔ کشتی نوح آپ کو بتا دیا۔ آتش اور نار نمرود کی بات کریں تو اقبال کا یہ شعر آپ نے سن رکھا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور جو حسن یوسف ہے دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ خطاب بجوانان اسلام کا دوسرا شعر دیکھیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں سما، یہاں دارا کا لفظ جو ہے یہ ایران کے مشہور بادشاہ دارا کی طرف اشارہ ہے۔ جب مسلمان عرب سے نکلتے ہیں اور ایران کی فتح کے لیے وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو ایران کا مشہور بادشاہ دارا بڑے کر و فر کا بادشاہ تھا، بڑی رونت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت اور روب و دبدبہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے نہ صرف ایران کے اس بادشاہ کو شکست فاش دی بلکہ اس کے شاہی تاج کو اٹھا کر اپنے پاؤں میں رونق ڈالا اور اپنی فتح کا ہمیشہ کے لیے پرچم لہرا دیا۔ اقبال آگے چل کر کہتے ہیں سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بے آب و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ یہاں الفقر و فخری کے الفاظ
تلمی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر مجھ سے ہے۔ اسی نظم کے آخر پر بطور جو آخری شعر ہے 11واں شعر، اقبال غنی کاشمیری کا ایک شعر یہاں تمثیل کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہاں چشم زلیخا بطور تلمی کے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پیر کنا کا لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ کنان میں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام وہ رو رو کر یوم سیاہ منا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے بچڑ جانے پر، اپنے بیٹے کی جدائی کا غم منا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں، وہ رو رو کے اپنے بیٹے کی جدائی کے صدمات کا غم غلط کر رہے ہیں، اور ادھر مصر میں عزیز مصر زلیخا ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ابن مریم کو دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غزلیات کی بات کریں تو احمد ندیم قاسمی نے کہا نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ سقراط بطور تلمی کے جو یونان کا عظیم فلسفی تھا، جس فلاسفر نے آفرینش عالم پر بے شمار نظریات پیش کیے، اور پجاریوں نے اپنے خداؤں کے متصادم ہونے کی وجہ سے زہر کا پیالہ پلا کر اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ مد نظر رکھنی چاہیے بات کہ سقراط تو نہیں رہا، مگر سقراط کے نظریات کو آگے چل کر شاہی جو ہے ان کو شاہی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کہ بادشاہی اس کو ایک لیڈ ملتی ہے، کیونکہ سکندر اعظم جو ہے وہ انہی نظریات اور انہی تعلیمات کا جو ہے وہ پیروکار ہوتا ہے، اور اس کو شاہی سربراہی میسر آتی ہے، اور یوں سقراط کے وہ نظریات آگے پہنچتے رہتے ہیں۔ میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے، تو یہ سقراط کا لفظ بھی بطور تلمی کے استعمال ہوا ہے۔ مسیحا کو دیکھیے تو یا مسیحائی ان لبوں نے نکی مسیحائی ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا، ان لبوں نے نکی مسیحائی ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ الفاظ کسی نہ کسی مشہور واقع، سانحہ، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی مشہور واقع، سانحہ، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، ان الفاظ کو تلمی کہتے ہیں، اور یہ تلمیحات فرسٹ ایئر سلیبس کا حصہ ہیں، حصہ نثر میں بھی، حصہ نظم میں بھی، اور حصہ غزل میں بھی، تینوں حصوں میں اس کا استعمال موجود ہے۔ اب ہم دوسری اصطلاح کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی مطلب ہے مشابہت، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس جیسا قرار دینا، مانند یا مثل قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مگر کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ایک چیز کو جو دوسری چیز کے ساتھ مانند یا مثل قرار دینے جا رہے ہیں، تو پہلی اور دوسری دونوں چیزوں میں مشترک صفت موجود ہو، مشترک خوبی موجود ہو، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک اور بات بھی مد نظر رکھی جانی چاہیے کہ وہ جو صفت، وہ جو خوبی جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی مانند یا مثل قرار دے رہے ہیں، وہ ایک چیز میں زیادہ ہو اور دوسری میں اس کی مقدار کم ہو۔ جب مقدار ایکول ہوگی، برابر ہوگی، اس وقت تشبیہ نہیں، تشابہ کہلائے گی۔ یہ فرق ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اس بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا ہے،
کہ ایک چیز میں صلاحیت زیادہ ہو اور دوسری میں کم ہو، یا دوسری میں زیادہ ہو اور پہلی میں کم ہو، اس انداز میں ایک میں کم ایک میں زیادہ، کوانٹٹی برابر نہیں ہونی چاہیے۔ جب کوانٹٹی ایکول ہوگی، وہ صفت ایک دوسرے کے برابر ہوں گی، تب وہ تشبیہ نہیں کہلائے گی۔ تشبیہ کا لفظی مطلب مشابہت ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ 5 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور ادات تشبیہ۔ یہ 5 ارکان ہیں تشبیہ کے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، ادات یا حروف تشبیہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو ہم اس چارٹ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، دوسرے نمبر پر ہے مشبہ بہ، تیسرے نمبر پر ہے غرض تشبیہ اور چوتھے نمبر پر ہے وجہ تشبیہ، 5ویں نمبر پر ہے ادات یا حروف تشبیہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، وہ پرپز، وہ مقصد جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیں، وہ مقصد جو تھا اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ وجہ تشبیہ وہ جو ان دونوں میں مشترک خوبی پائی جاتی تھی اس کو کہتے ہیں ادات یا حروف تشبیہ، جن مخصوص حروف کے ذریعے، جن مخصوص ادائیوں کے ذریعے ہم حروف یا لفظوں کے ذریعے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، ان کو ادات یا حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ مثالوں کی طرف نظر کر لیتے ہیں۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ مشبہ اور مشبہ بہ اس کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا رکن مشبہ اور پھر مشبہ بہ، ان دونوں کے مجموعے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ مثال: پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تشبیہ کس کو دی گئی؟ پانی کو۔ کس کے ساتھ؟ برف کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی؟ پانی، اس مقصد کیا تھا ہمارا؟ غرض کیا تھی؟ کہ پانی کی ٹھنڈک کا اظہار کرنا تھا، ہم نے بتانا تھا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس مقصد کے لیے ہم نے کہا کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تو وہ جو مقصد تھا، وہ جو غرض تھی، پانی کی ٹھنڈک کا اظہار، یہ غرض تشبیہ ہوگی۔ اور وجہ کیا تھی؟ دونوں میں ٹھنڈک پائی جاتی تھی، برف میں بھی اور پانی میں بھی۔ ادات یا حروف وہ کی طرح، ان ادات یا ان حروف کے ذریعے ہم نے ان کو تشبیہ دی ہے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے: دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کو تشبیہ دی دلہن کو۔ دلہن کیا کہلائے گی؟ مشبہ۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ چاند کے ساتھ۔ چاند کیا ہوگا؟ مشبہ بہ۔ مقصد کیا ہے؟ دلہن کے حسن کو ظاہر کرنا، دلہن کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا۔ اور دونوں میں مشترک خوبی کیا پائی جاتی ہے؟ خوبصورتی۔ اور کن الفاظ کے ذریعے ہم نے؟ کی طرح کے الفاظ کے ذریعے ہم نے اس کو ظاہر کیا۔ اب اس کی مثالیں شاعری میں دیکھیے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ محبوب کے لبوں کو اس نے تشبیہ دی۔ اور مشبہ کیا ہوگا؟ محبوب کے لب، ہونٹ، کس کے ساتھ؟ گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا؟ نزاکت۔ جیسے گلاب کی پنکھڑی میں نزاکت ہوتی ہے، اس طرح محبوب کے لبوں میں، اس کے ہونٹوں میں جو ہے وہ نزاکت موجود تھی۔ اس وجہ سے ہم نے یہ مقصد تھا کہ محبوب کے لبوں کی نزاکت کا بیان کرنا۔ اور ان میں خوبی کیا تھی دونوں میں مشترک؟ وہ نزاکت تھی۔ اور کی سی یہ ادات یا حروف تشبیہ ہیں۔ اسی طرح بڑی خوبصورت غزل ہے اور اس کے 2 اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، غم روز چلے آتے ہیں بارات کی مانند۔ اب تو اس شخص کا نام بھی نہیں یاد مجھے، اب تو اس شخص کا نام بھی نہیں یاد مجھے، مانگا تھا جسے رب سے مناجات کی مانند۔ اب اس میں ہر لائن میں تقریباً ایک مثال موجود ہے۔ اس کا پہلا مصرع دیکھیے، یہ میں شعر کے مصرع کو لائن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ شعر دراصل 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہر لائن ایک مصرع کہلاتی ہے۔ تو مصرع اول میں دیکھیے، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے۔ تو
کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی۔ تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ دل کو۔ دل کیا ہوگا؟ مشبہ کس کے ساتھ؟ دلہن کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے؟ دل کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا، مشترک خوبی دونوں میں حسن کا پایا جانا، اور کی طرح الفاظ یا حروف تشبیہ کہلائیں گے۔ غم روز چلے آتے ہیں بارات کی مانند، تشبیہ کس کو دی گئی؟ غموں کو۔ غم کیا ہوں گے؟ مشبہ کس کے ساتھ؟ بارات کے ساتھ، مشبہ بھی بارات ہوگا۔ غرض کیا ہے؟ غموں کا بڑا تیزی کے ساتھ اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ چلے آنا، یہ مقصد تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ جس طرح بارات خوشی خوشی آتی ہے، غم بھی خوشی خوشی سے آ رہے تھے، اپنی مرضی سے آ رہے تھے نا، بارات بھی اپنی مرضی سے آ رہی ہوتی، تو یہ ان کا خوشی خوشی آنا، غم کا خوشی کے ساتھ آنا، یہ وجہ تشبیہ تھی، اور کی مانند ادات یا حروف تشبیہ۔ اسی طرح اقبال کی وہ دعا جو ہم سکول میں اکثر پڑھتے رہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ بھی تلوی کی مثالیں ہیں۔ اسی میں ایک مصرع یہ بھی ہے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ یہ لائن اس میں تشبیہ ہے، آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے، ارکان تشبیہ تلاش کرنے ہیں۔ اسی طرح لوکل بس انٹرمیڈیٹ کی نظم ہے سال اول میں، لوکل بس، اس میں سے 2 مصرے میں نے یہاں لکھے، اس پر بھی ارکان کا جو اس میں سے نکالنے ہیں وہ آپ نے خود مشق کرنی ہیں، تاکہ آپ کا تصور، آپ کا کنسپٹ کمپلیٹ ہو سکے۔ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح۔ یہاں تک ہم نے تشبیہ کی اصطلاح کو مکمل کیا۔ ریوائز کر دیتا ہوں، تشبیہ عربی کا لفظ ہے، حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظی مطلب مشابہت ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند یا مثل قرار دینے کو مشترک خوبی کی بنا پر تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں 5 ارکان ہوتے ہیں، مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، غرض سے تشبیہ سے مراد وہ مقصد تشبیہ ہوتا ہے، اور وجہ تشبیہ وہ مشترک خوبی ہے جو دونوں میں موجود ہو۔ اور ادات یا حروف تشبیہ جو ہیں، یہ وہ حروف یا وہ الفاظ ہیں، وہ عادات ہیں، وہ ادائیاں ہیں، وہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے تشبیہ دی جاتی ہے، ان کو ادات یا حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں استعارہ کی طرف۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی مطلب ہے ادھار لینا۔ کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ اب حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے، اس کو غور سے سمجھ لیجئے۔ استعارہ کا فرق آپ کو اور اس کا تصور بڑا انتہا درجے کا کلیئر ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لفظ کو بنانے والے نے جس کے لیے وہ تخلیق کیا ہے، جس کے لیے وہ لفظ بنایا، اگر وہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کسی اور پر ہے تو وہ مجاز ہوگا۔ مثلا چاند ہم جانتے ہیں آسمان پر چمکنے والے اس ستارے یا سیارے کا نام ہے جو روشنی رات کے وقت بکھیرتا ہے۔ اب اگر یہی لفظ کوئی ماں زمین پر اپنے بیٹے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس کو چاند کہہ رہی ہے، میرا چاند آیا، تو یہ اس نے چاند مجازی طور پر کہا ہے۔ اسی طرح کسی ماں نے اپنے بیٹے کو شیر کہہ دیا تو مجازی طور پر کہا ہے، یہ جنگل کا وہ جانور مراد نہیں ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ مجازی طور پر اس نے کہا ہے۔ تو یہ مجاز ہے، جو لفظ جس کے لیے بنایا گیا ہے اگر وہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور اگر وہ لفظ جس کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ تشبیہ کا تعلق، وہ مجازی معنی کس تعلق سے استعمال کیا جاتا ہے؟ تشبیہ کے تعلق سے، اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مجاز پر ہوتی ہے۔
جو استعارہ ہے اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہو جس کے لیے استعارہ لیا جائے اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ مستعار منہ جس سے استعارہ لیا جائے، وجہ جامع وہ پرپس، وہ مقصد، وہ غرض جس کے لیے استعارہ لیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی استعارہ میں مستعار لہو یعنی جس کے لیے استعارہ لیا جاتا ہے وہ مذکور نہیں ہوتا، وہ لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، ماں نے اپنے بیٹے کو کہا میرا شیر آیا، تو یہ اس نے میرا کا لفظ بولا ہے، شیر آیا، تو اس سے میرا سے مراد اس کا بیٹا ہے۔ وجہ مستعار لہو جس کے لیے استعارہ لیا جائے، مستعار منہ ہو جس سے استعارہ لیا جائے، وجہ جامع جس مقصد کے لیے استعمال ہو، اشارہ جو استعارہ ہے اس کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ مثالوں میں دیکھیں، اسلم شیر ہے، برف پانی ہے، اسلم شیر ہے، استعارہ کس کے لیے لیا گیا؟ اسلم کے لیے۔ اسلم کو کیا کہیں گے؟ مستعار لہو۔ کس سے استعارہ لیا؟ شیر سے۔ کیوں؟ وہ بہادری کا جو شیر میں بہادری نڈر پن موجود تھا وہی اسلم میں موجود ہے، اس وجہ سے اسلم کو شیر کہا۔ برف پانی ہے سے مراد یہ ہے کہ پانی مستعار لہو اور برف پانی برف ہے، میں نے یہ الٹا لکھ دیا، پانی برف ہے، یہ ہونا چاہیے تھا پانی برف ہے، پانی برف ہے۔ تو یہاں پانی کبھی بھی برف نہیں ہو سکتا، جب برف ہوگا تو پھر اسے پانی نہیں کہیں گے، پھر اسے پانی نہیں کہیں گے۔ تو پانی کو برف مجازی طور پر کہا ہے۔ مستعار لہو پانی، کس سے؟ مستعار منہ ہو برف اور وجہ ٹھنڈک۔ اسی طرح میر انیس جس کی نظم آپ پڑھ کر آئے ہو، میدان کربلا میں صبح کا منظر، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ دراصل اس کے مرثیہ میں سے منتخب اشعار ہیں۔ اس میں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہاں انہوں نے حضرت عباس کو شیر کہا ہے جب وہ مشک پانی کی اپنے دانتوں میں دبا کر آتے ہیں اور ظالم یزیدی لشکر ان کا ایک بازو قلم کر دیتے ہیں، پھر وہ دوسرے بازو پر اپنی مشک سجاتے ہیں، اور جب دوسرا بازو قلم ہوتا ہے تو وہ اپنے دانتوں سے مشک پانی کی پکڑتے ہیں اور تیزی سے گھوڑا خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ تو اس حالت میں وہ دشمن پر ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور ادھر میر انیس اس منظر کو، اس تصور کو قلم بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ تو یہاں کبھی کبھی مستعار لہو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ برسات نظم دیکھیے تو اس میں اختر شیرانی کہتے ہیں کہ می کے قطرے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ یہاں می کے قطروں کو، بارش کے قطروں کو انہوں نے قرار دیا کہ یہ سیارے ہیں، اور دوسرے مصرے میں انہوں نے کہا کہ می کے قطرے جو ہیں یہ ننھے سیارے ہیں، یہ موتی ہیں جو فضائیں جو ہیں وہ موتی لٹا رہی ہیں۔ ایک بار بارش کے قطروں کو انہوں نے ننھے سیارے قرار دیا ہے اور دوسری دفعہ موتی قرار دیا ہے۔ اس میں بارش مستعار لہو، موتی یا جو انہوں نے سیارے قرار دیا یہ مستعار منہ ہو، اور چمک، خوبصورتی، یہ اس میں وجہ جامع موجود ہے۔ الغرض استعارہ جس کا لفظی مطلب ادھار لینا ہے، لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ حقیقت اور مجاز میں تشبیہ کا تعلق قائم رہتا ہے، اور اس تشبیہ کے تعلق کی بنیاد پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ استعارہ کا استعمال تقریباً عام طور پر اکثر شعراء کے نزدیک رہا ہے۔ ہم اس کو وقتاً فوقتاً چلتے چلتے آپ کو اشعار اور دیگر اس کی مثالوں پر گفتگو جاری رہے گی۔ اب جاتے جاتے ایک نظر ان دونوں میں تشبیہ اور استعارہ کے فرق میں ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا اصل اور بنیادی تصور جو ہے وہ اجاگر اور واضح ہو جائے۔ دیکھیے، تشبیہ مشابہت قرار دینا ہوتا ہے، استعارہ میں ادھار لینا ہوتا ہے۔ تشبیہ میں 5 ارکان ہوتے ہیں، استعارہ میں 3 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں حروف تشبیہ کے ذریعے بات کی جاتی ہے، استعارہ میں براہ راست بات کی جاتی ہے۔ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، استعارہ کی بنیاد مجاز پر مبنی ہوتی ہے۔ تشبیہ جو ہوتی ہے اس میں ایک طرف صفت کم ہوتی ہے اور دوسری طرف صفت زیادہ ہوتی ہے۔ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہم نے پڑھا تلمیح جو تاریخی واقعے کی طرف اشارہ تھا، تشبیہ پڑھی جو ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا مقصود تھا، اور استعارہ کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ یہ 3 اصطلاحات ہم نے پڑھی، اور یہ 3 اصطلاحات انٹرمیڈیٹ کے سال اول میں 5 نمبر کا بورڈ میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔